نہ دے نامے کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے کہ حسرت سنج ہوں عرض ستم ہائے جدائی کا۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہم نے غزل شروع کی جس کا مسئلہ تھا پے نظر کرم تحفہ ہے شرم نارسائی کا، بخوں غلطی دے صدرنگ دعویٰ پارسائی کا۔ تو آج ہم اس غزل کے مقطع تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ اس غزل کے تمام تر اشعار جو ہیں پورے شرح و بسط کے ساتھ اس چینل پر اس وقت موجود ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے جو اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس سے متصل جو پچھلی 5-6 ویڈیوز ہیں ان میں ان سب اشعار پر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ وہ سب کے سب اشعار جو ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو شعر ہے وہ اس غزل کا مقطع ہے، تو آئیں بلا تاخیر اس مقطع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی، پھر اس کے بعد تشریح۔ تو شعر کا پہلا مصرع ہے نہ دے نامے کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے۔ تو طول آپ جانتے ہی ہوں گے یقیناً لمبائی کو کہتے ہیں۔ ہم میں سب لوگ ظاہر ہے اسکول سے یہی پڑھ کر یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، تو ریاضی کے اندر وہ طول ضرب عرض مختلف چھوٹے چھوٹے سوالات ہوا کرتے تھے، تو بس یہ وہی طول ہے، طول کا مطلب لمبائی۔ اور نیز یہ کہ یہ شعر جو ہے یہ خود کلامی کے انداز میں ہے۔ خود کلامی جس کو انگریزی میں صلہ لکی کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے مخاطب ہونا۔ تو عام طور پر جو مقطع ہوتا ہے کسی بھی غزل کا، اس میں جو شاعر جو ہوتا ہے چونکہ وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو بسا اوقات اس تخلص کی مناسبت سے شاعر اپنے آپ کو ہی اس میں مخاطب کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی شعر کہتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں بھی یہی کیفیت ہے۔ تو ہوا یوں کہ مرزا غالب جو ہیں وہ اپنے محبوب کو خط لکھنے بیٹھے ہیں، اور خط بھی ایسے محبوب کو لکھ رہے ہیں جو ان سے بہت دور ہے، اور غالب جو ہیں وہ دوری کے، ہجر کے، فرقت کے ستائے ہوئے ہیں، اور وہ تمام تکالیف، وہ تمام جو مصیبتیں اور آفات اور بلائیں جو کہ ہجر کی وجہ سے کسی بھی عاشق پر سے گزرتی ہے اور ان کو وہ رقم کرنے بیٹھے جواب ہی دیتا ہے۔ چنانچہ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ کیا بلائیں، مصیبتیں، آلام، ان کی جو تعداد ہے، کمیت بھی اور ان کی کیفیت بھی تو بہت زیادہ ہے، وہ تو ضبط تحریر میں آنے ہی پا رہی۔ چنانچہ جب یہ کیفیت مرزا غالب جو ہے ملاحظہ کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ ہی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ نہ دے نامے کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے، کہ غالب یہ جو لمبی چوڑی تو نے تحریر بنائی ہے، یہ جو تو نے لمبے چوڑے انداز میں ہجر کی تکالیف، ہجر کی صعوبتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور ابھی تو جو ہے ان میں سے جیسے کہتے ہیں مشت اذخر وارے، یعنی چند تکالیف ہی بیان ہو پائی ہیں، ورنہ ابھی جو ہے سب کی سب باقی ہیں، تو چھوڑ مختصر لکھ دے۔ نہ دے نامے کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے، یہ چھوڑ بس ایک اور بات جو ہے وہ مختصر طور پر لکھ دے۔ اور وہ کیا بات ہے، اس کا تذکرہ جو ہے مرزا غالب نے اس شعر کے اگلے مصرعے میں کیا کہ حسرت سنج ہوں عرض ستم ہائے جدائی کا۔ تو اس کے اندر بھی مشکل الفاظ پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ حسرت سنج، تو یہ جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، حسرت اور سنج۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک مرتبہ پھر یہاں دہرا دیتا ہوں کہ فارسی کے اندر بہت سارے جو اس میں فاعل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ ایک ناؤن لیا جاتا ہے، یعنی ایک اسم لیا جاتا ہے، دوسرا جو فارسی کا جو مصدر ہوتا ہے، اگر اس کا جو مضارع ہوتا ہے اس میں سے آخری حرف جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور اگر مضارع کا آخری حرف حذف کر کے کسی بھی اسم کے ساتھ ملا دیا جائے تو پھر وہ اسم فاعل کے معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بردن، اور بردن کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، یاد رکھیے گا، اور اس کا مضارع ہے برد۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فارسی مصادر کے جو مضارع ہوتے ہیں ان کا اگر آخری حرف حذف کر دیا جائے
اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناؤن یا اسم لگا دیا جائے تو پھر وہ اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ تو بس اسی طرح سے برد سے اگر آپ دال ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پیچھے رہ جائے گا بر، اور اس کے ساتھ آپ جو لفظ بھی لگائیں گے تو وہ کیا معنی دے گا؟ لے جانے والا۔ مثلا نامہ لگا دیں، نامہ بر، خط لے جانے والا، ٹھیک۔ اسی طرح سے آپ اس کے ساتھ دل لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ دل بر، یہ جو ہمارا معروف لفظ ہے دل بر، دل بر، تو دل بر یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ۔ اسی طرح سے دل لے جانے والا۔ اگر اسی طرح سے آپ اس کے ساتھ جو بھی لفظ لگائیں گے بر، یہ بشرطے کہ یہ بر یعنی یہ شمار کیا جائے کہ یہ بردن بر، چونکہ بر کے فارسی میں اور بھی معنی ہے، جیسے بر فارسی کے اندر جو ہے وہ گود کو بھی کہتے ہیں، وہ والا نہیں، بر وہ والا جو کہ بردن سے ماخوذ ہے، جس کا ابھی میں نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ تو اس کے ساتھ آپ جو لفظ بھی لگائیں گے وہ لے جانے والے کا معنی دے گا، یعنی جیسے ابھی میں نے عرض کیا نامہ بر اور دل بر۔ تو اسی طرح سے فارسی کا ایک مصدر ہے سنجیدن، اور اس کا جو ہے جو اس کا مضارع ہے وہ ہے سنجد۔ تو اس کے ساتھ سے اگر آپ دال ہٹا دیں تو پیچھے رہ جائے گا سنج۔ تو سنج جس کے ساتھ بھی لگائیں گے وہ سنجیدن کے معنی دے گا، اور سنجیدن کے معنی جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز پر جو ہے غور و خوض کرنا، اس کو پسند کرنا، اس کو اچھا سمجھنا، اس کی طرف التفات کرنا، متوجہ ہونا۔ تو یہ سارے کے سارے معنی جو ہیں اس لفظ کے اندر جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو بڑا سنجیدہ طبیعت ہے، ٹھیک۔ تو حسرت سنج یعنی حسرت پسند، حسرت کو اپنانے والا، حسرت کی طرف جو ہے متوجہ رہنے والا، تو یہ سب کے سب معنی جو ہیں اس سنج کی وجہ سے آ گئے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے کہ حسرت سنج ہوں عرض ستم ہائے جدائی کا۔ اچھا جی، عرض ستم ہائے جدائی یہ پوری کی پوری ایک ترکیب ہے، ٹھیک۔ اور اس کا معنی جیسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ فارسی کے اندر جتنے بھی اس طرح سے مرکب بنتے ہیں جن کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اور عام طور پر تو مرکب اضافی دو الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو 3 4 تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ جیسے اب یہاں ہے کہ عرض ستم ہائے جدائی، کیونکہ اگر عرض ستم تک بات رہتی تو تب بھی مرکب اضافی تھا، عرض ستم یعنی ستم کے بارے کچھ عرض کرنا، لیکن آگے عرض ستم ہائے جدائی تو اور لمبا ہو گیا۔ تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ عرض ستم ہائے جدائی۔ اب اس کا معنی کیسے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے پچھلی جانب سے شروع ہوں اور کا یا کے یا کی جہاں جو مناسب ہو وہ لگاتے چلے جائیں، اور اس کا جو اس طرح سے آپ ترجمہ فرما لیں۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ عرض ستم ہائے جدائی یعنی جدائی کے جو ستم ہیں ان کے عرض کرنے کا شوقین یا ان کے عرض کرنے کا طالب، ٹھیک۔ جو کہ کہتا ہے کہ حسرت سنج ہوں، یعنی ان کا حسرت سنج، کہ حسرت سنج ہوں عرض ستم ہائے جدائی کا، کہ جدائی کی وجہ سے جو ستم مرتب ہو رہے ہیں، اور ستم ہا یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہائے جو ہوتا ہے فارسی کے اندر، یہ جو ہمیں مختلف جگہوں پر جو ہے لکھا ہوا نظر آتا ہے اشعار کے اندر، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو ہائے، جس طرح سے وہ غالب کی ایک مشہور غزل ہے جس کے آخر کے اندر جو ہے وہ ہائے ہائے جو ہے اس کی ردیف ہی جو ہے وہ ہائے ہائے پر جو ہے وہ مشتمل ہے، ٹھیک۔ ایک تو وہ ہائے ہوتا ہے، وہ ایک مستقل لفظ ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا ہائے جو ہے یاد رکھیے گا یہ بیسیکلی 2 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ فارسی کے اندر جب بھی ہم کسی لفظ کی جمع بنانا چاہیں تو اس کے ساتھ ہا لگا دیتے ہیں۔ جس طرح سے یوں سمجھیں آپ کہ ستم ایک ستم، ستم ہا بہت سارے ستم، اسی طرح سے گل ایک پھول، گل ہا بہت سارے پھول، ٹھیک۔ تو جب اس طرح سے کوئی ناؤن یا اسم جمع بنا دیا جائے اور پھر اس جمع شدہ ناؤن کو، یعنی وہ جو ایک جمع بن گیا ہوا ناؤن جو ہے، اسم جو ہے، اس کو ہم مضاف بنائیں، اس کو کسی کی طرف ہم منسوب کریں، تو اگر ایک لفظ ہو تو اس کے نیچے تو زیر لگ جاتی ہے، ٹھیک۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ستم میں جدائی، تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک، ستم میں جدائی، جدائی کا ستم، ٹھیک۔ اسی طرح سے گلے عقیدت، عقیدت کا پھول،
ٹھیک. لیکن جب ہم ان دونوں کی جمع بنا لیں گے اور پھر ان کو جو ہے ہم مضاف بنائیں گے تو پھر درمیان میں وہ جو زیر جو ہے اس کو لمبا کریں گے. وہ زیر جو ہے پھر وہ بڑی ایک ہی آواز دے گی. ٹھیک. اور اس طرح سے ہم اس کے ساتھ بڑی یہ بھی ڈال دیں گے. مثال کے طور پر جیسے میں گل کا لفظ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ گل عقیدت، عقیدت کا پھول. ٹھیک. لیکن اگر ہم گل کی جمع بنائیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ گل ہا. اور اب اس کو ہم عقیدت کی طرف مضاف کریں تو کیا بن جائے گا؟ گل ہائے عقیدت. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں کی خدمت میں گل ہائے عقیدت پیش کیے. جیسے نعت شریف کے بارے میں آتا ہے ہمیشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار میں جو ہے فلاں شاعر نے جو ہے اپنے گل ہائے عقیدت پیش کیے. یعنی اگر وہاں ایک پھول ہوتا تو پھر کیا کہا جاتا؟ گل عقیدت پیش کیا. لیکن چونکہ وہ پھول زیادہ ہیں اور اس کا پتہ ہمیں کہاں سے چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہا لگی ہوئی ہے، گل ہا ہے، اور ہم نے اس کو عقیدت کی طرف مضاف کیا ہے، لہذا اس نے کیا ساؤنڈ دیا؟ گل ہائے عقیدت. تو بالکل اسی طرح سے یہاں بھی کہ حسرت سنج ہوں عرض ستم ہائے جدائی کا. یعنی ستم جدائی کا نہیں بلکہ بہت سارے ستم ہیں. ستم ہائے جدائی، جدائی کے بہت سارے ان گنت ایک سے زیادہ ستم جو ہیں مجھ پر جو جدائی مرتب کر چکی ہے. میں ان تمام کے تمام جو ستم ہیں ان کے عرض کرنے کا جو ہے اس وقت حسرت سنج ہوں. یعنی میرے دل میں حسرت ہے، میرا دل اس حسرت سے لبریز ہو چکا ہے کہ کاش تو کبھی مجھے جو ہے ملاقات کا موقع دے اور میں تیرے روبرو بیٹھ کر یہ جو تیری فرقت اور یہ جو تیرے ہجر کے ستم، بالائے ستم مجھ پر مرتب ہو رہی ہیں، ان کو تیرے روبرو بیان کروں. تو اس طرح سے غالب نے میں سمجھتا ہوں اس شعر کے اندر دو باتیں کی کہ ایک تو یہ کہ اپنے یوں سمجھے کہ اس شوق کا یعنی شوق ملاقات کا اظہار بھی کر دیا اپنے محبوب سے کہ اب میں ہجر سے جو ہے اکتا چکا، لہذا اب مجھے روبرو آ کر ملنے کا موقع دے تاکہ میں جدائی کے آلام اور جدائی کے جو ستم اور جو جور ہیں، جو ظلم ہیں، وہ آپ کے روبرو بیٹھ کر جو ہے وہ پیش کروں. دوسری اس میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ ہجر کے جو ستم ہیں وہ ضبط تحریر میں نہیں آ سکتے. کوئی کتنا ہی بڑا مشاق محرر کیوں نہ ہو، لیکن جو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو دل کی اصل واردات ہوتی ہے، وہ روبرو ہی بیان کی جا سکتی ہے. وہ حیطۂ تحریر میں، وہ ضبط تحریر میں نہیں آ سکتی. تو اس طرح سے غالب نے اس شعر میں ہمیں یہ دو بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ سمجھانے کی کامیاب کوشش کی ہے. تو آج الحمدللہ ہمارا ایک سنگ میل جو ہے وہ طے ہوا. اب اس کے بعد غالب کی میں ایک اگلی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا، اور وہ غزل ہوگی گرن اندوہ شب فرقت بیاں ہو جائے گا، بے تکلف داغ واہ مہر دہاں ہو جائے گا. میری کوشش ہے، میری یہ خواہش ہے، اور یوں کہیں کہ میں بھی اس بات کا حسرت سنج ہوں کہ کاش یوٹیوب کے اوپر مرزا غالب کا جو دیوان ہے اسی طرح سے شعر کر کے مکمل دیوان جو ہے اپنی مکمل تشریح کے ساتھ جو ہے وہ موجود پایا جائے. بہت سارے چینل ہیں، میں تو ایک یوں سمجھے کہ انتہائی چھوٹے سے چینل کا حامل ہوں، بلکہ چینلوں میں اس کا شمار ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. لیکن بڑے بڑے بھی جو چینل ہیں جو کہ مرزا غالب کے کلام کو پیش کرتے ہیں، ان میں دیکھتا ہوں کہ جستہ اور کہیں سے خال کوئی معروف شعر لیا یا کوئی معروف غزل لی، بس اس کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں ہو گئیں. لیکن جس طرح سے ہمارے پاس سلیم یوسف چشتی کی یا مرزا طباطبائی کی یا اس طرح سے دیگر شارحین کی شروع ہیں، اور جن میں نقش فریادی ہے کہ اس کی شوخی تحریر کا سے لے کر آخر تک تمام اشعار کی جو تشریح لکھی گئی ہے، اس طرح سے یوٹیوب کے اوپر آپ کو کوئی چینل نہیں ملے گا. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اس چینل پر اب جب کہ میں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے تو میں ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ چلتا چلا جاؤں، اور ہر شعر کے بارے میں جتنا میں آپ کو سمجھا سکوں، جتنا یوں سمجھے، بلکہ سمجھا نہیں میں کہوں جتنا آپ کے ساتھ اپنا نالج شیئر کر سکوں،
وہ میں شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا۔ آپ میری صحت کے لیے، میری درازی عمر کے لیے دعا گو رہی ہیں، میں یہی دعا آپ کے لیے کرتا رہوں گا۔ بس اسی عافیت کی دعا کے ہمراہ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔